بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، ہر طرف خوشحالی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں وزراء امرا ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان میں ایک وزیر پیش تھا، وہ دوسروں کے سامنے شیخی بخار تھا، ان پر روب و دبدبا رکھتا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا تو بھیگی بلی بن جاتا۔ دوسرے وزراء امرا کی شکایتیں لگاتا، خود کو بڑا نیک پارسا بنا کر پیش کرتا۔ بادشاہ کے دوسرے درباری اس سے بہت نالاں تھے، کیونکہ بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے سبھی خاموش رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے 2-4 مرتبہ کہا کہ آپ کا وزیر قابل اعتبار نہیں، آپ کو جھک جھک کر سلام کرتا ہے، ایسے بندے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلقات آپ کے دشمنوں سے بھی ہیں، آپ اس پر بھروسہ نہ کریں۔ مگر بادشاہ نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کے خلاف سازشیں عروج پر تھیں۔ وہ وزیر پس پردہ بادشاہ کے مخالفوں کے ساتھ تھا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا تو ان کی برائیاں کرتا۔ بادشاہ کوئی بات کرتا تو فوراً انہیں مخبری بھی کر دیتا تھا۔ آخرکار بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا، بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اب وہ وزیر خود بادشاہ بننے کے چکر میں تھا، مگر خوش قسمتی سے بادشاہ کا جانشین ہی تخت نشین ہوا۔ تب اس بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے وزیر اعظم کی بات کیوں نہ مانی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بادشاہ وزیر عتاب تھا، اس لیے کوئی بھی اسے ملنے نہ آتا۔ وزیر اعظم نے بہت سے فلاحی کام کیے تھے، اس کی بھی ملک میں بڑی عزت تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح معزول بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ معزول بادشاہ نے وزیر اعظم کو دیکھتے ہی کہا، کاش میں نے تیری تجویز پر عمل کیا ہوتا۔ وہ شخص دربان رکھنے کے قابل نہ تھا، میں نے اس کی خوشامد سے متاثر ہو کر اسے وزیر بنایا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے شیخ سعدی کا یہ شعر ضرور سنا ہوگا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ سعدی شیراز میں رہنے والے بدذات کو سبق نہ دے، اسے کامل نہ بنا، کیونکہ جب وہ کامل ہو جائے گا وہ اپنے استاد کا ہی دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ نے خاندانی آدمی پر احسان کیا ہوگا تو آپ کی عزت کرے گا، کمی آپ کا دشمن ہو جائے گا، جیسا کہ وزیر ہوا۔ ہاں اے وزیر، میں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنا تھا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اب پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی سچی بات کہی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، حقائقوں کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو نہ ہو، حکمت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک حقائق آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کسی جنگل میں شیر اور شیرنی کو کھال کے متلاشی شکاریوں نے مار گرایا۔ ان کے ننھے منھے بچوں کو ہرنوں کے جوڑے نے دودھ پلا کر جوان کیا۔ جب وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور ہرنوں کے جوڑے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہرن اور ہرنی کو ہاتھیوں پر بٹھایا گیا، بندر ہاتھیوں کے دائیں بائیں اچھل اچھل کر ناچ رہے تھے، مور محور رقص تھے، بھالو میاں کرتب دکھا رہے تھے، کوئلیں کوک رہی تھی، طوطے ٹیں ٹیں کر رہے تھے اور چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ دونوں شیر جلوس کے آگے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ آسمان سے عقاب نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، پھر غوطہ لگا کر نیچے آیا اور ہرنوں کے جوڑے سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ شیر تو ہرن کا شکار کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے تمہیں دلہا دلہن بنا رکھا ہے۔ ہرنوں کے جوڑے نے ہنستے ہوئے تمام کہانی سنائی اور کہا، تم بھی کسی پر احسان کر کے دیکھو، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہانی سن کر عقاب نے اپنی راہ لی اور ندی نالے عبور کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چوہا پانی میں غوطے کھا رہا ہے، قریب تھا کہ ڈوب جاتا۔ عقاب نے جھپٹ کر اسے اٹھایا، اپنے پروں پر بٹھایا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ تازہ ہوا اور عقاب کے جسم کی حرارت سے چوہے کے حواس بحال ہوئے تو آہستہ آہستہ حسب عادت چوہا عقاب کے پر کترنے لگا۔ عقاب کسی پر احسان کرنے کے نشے میں مست تھا۔ ادھر چوہے نے عقاب کے چھوٹے چھوٹے پر کترنے کے بعد عقاب کا شاہ پر بھی کتر ڈالا اور وہ زمین پر آ گرا۔ چوہا تو ادھر ادھر بھاگ گیا، مگر آسمان کی بلندیوں پر اڑانے بھرنے والا عقاب زمین پر رینگنے لگا، اس کے پروں سے خون رسنے لگا۔ چونٹیاں اس پر چڑھ دوڑیں،
जख्मों पर मक्खियां भंभाने लगी। एक बनमानस की नजर इकाब पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर चींटियों और मक्खियों को भगाया और इकाब को गोश्त के चंद टुकड़े खिलाए और उसकी इस हालत का सबब पूछा। इकाब ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे हरनों के जोड़े ने मरवाया है। बनमानस हंसा और कहा, कसूर हरनों का नहीं, तुम्हारा अपना है। असल बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। एहसान बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एहसान करते वक्त ये जरूर देख और समझ लेना चाहिए कि तुम ये एहसान किस पर कर रहे हो। हरनों ने शेर के बच्चों पर एहसान किया, उन्होंने उनकी इज्जत की और तुमने अपना एहसान एक चूहे पर बर्बाद किया। हकायत सुनकर बादशाह ने कहा, यह हकायत हकीकत के करीब है। वाकया ही मुझसे गलती हुई, मैंने भी एक बदजात पर एहसान किया था। कुछ अरसा बाद वो दोबारा बादशाह बन गया। अब वो वजीर एक झोंपड़े में बैठा पछता रहा था, काश मैंने बादशाह से वफा की होती, शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर का साथ ना दिया होता, आज भी वजीर होता और इज्जत कमा रहा होता। प्यारे बच्चों, साजिशी अनासर वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर सच का बोल बाला है। अगर हम पर कोई एहसान करे तो भलाई से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मजीद ऐसे अच्छी वीडियोज़ और वाक़यात के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।